اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ایٹ دا ریٹ آف مسلمین کے سبسکرائبرز، سامعین اور ویورز، ونس مور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو نمبر 2 ہے اور خطاب کا عنوان ہے رائٹ اینڈ رانگ، صحیح اور غلط، صحیح و خطا۔ یہ ویڈیو تقریباً 17 پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ دل تھام کر بیٹھیے، اپنی زندگی کا قیمتی وقت نکالیں اور فرصت سے اپنا روم بند کریں، بستر پہ لیٹ جائیں، کان میں ایئر فون ڈالیں اور ویڈیو سٹارٹ کر کے سکون سے آنکھیں بند کر کے مطمئن ہو کر سنیے اور نیوٹرل ہو جائیے۔ کسی مسلک کی گیئر میں اپنی گاڑی نہ ڈالیں، بلکہ اپنی سوچ کو اور اپنی گاڑی کو نیوٹرل میں رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 1، تعارف۔ میں محمد عبداللہ مسلم، اسلامک اسٹڈیز مدرسے سے اور کالج سے BSc، مختلف ممالک میں سفر اور مختلف عالموں سے ملاقاتیں اور قرآن اور صحیح کی احادیث کی کتب ستہ کی اسٹڈی کے بعد مختلف زبانوں پر عبور، مختلف تجربات کے بعد یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے تجربے کے ساتھ قرآن اور صحیح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 1۔ اور پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس مکمل ویڈیو کو سننے کے بعد آج ہی سے آپ قرآن اور صحیح احادیث کا ایک ایک صفحہ روزانہ تسلسل کے ساتھ مرتے دم تک پڑھتے جائیں، اس کو سمجھیں اور باعمل ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، امت محمدی میں قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے، وہ فرض ہے، اور جو حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ سنت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم امت محمدی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے اس کے مطابق قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم پر چلیں، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ نمبر 4، پوائنٹ نمبر 4، باقی جتنے نظام ہیں جیسے بادشاہت، ڈیموکریسی، مارکزم، سوشلزم، ڈیموکریٹک ریپبلک اور مختلف مسالک، مختلف مذاہب اور ان کی مسجدیں اور ان کے مدرسے، ان کے امیر اور ان کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ڈکٹیٹرز اور فوجی چیف، سب کچھ یہ نظام پورا کے پورا باطل ہے۔ اسلام میں صرف خلیفہ، خلافت ہے۔ اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کرنے والا جو خلیفہ ہے اسی کو ماننا ہے۔ اگر خلیفہ موجود نہیں ہے اور کوئی خلافت کا نظام قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو ایسے کسی پارٹی کو اور کسی نظام کو آپ شے نہ دیں، اس کے پیچھے نہ چلیں، سب کو بائیکاٹ کریں۔ نمبر 5، پوائنٹ نمبر 5، 57 سو کالڈ اسلامی ممالک اور 147 غیر اسلامی ممالک، کل 204 ممالک اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ ان سب میں 200 کروڑ یعنی 2 ارب کلمہ گو موجود ہیں اور 600 کروڑ غیر مسلم موجود ہیں۔
پوائنٹ نمبر 6، خاندانی نظام۔ امت مسلمہ کا خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ شادی کرنے میں سلیکشن میں غلطیاں اس نظام کو درہم برہم کر چکی ہیں۔ جلد بازی کی اور مجبوری کی شادیاں دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب بن رہی ہیں۔ جن لوگوں نے شادیاں غلط کی ہے وہ اپنی شادیاں درست کر لیں، اور جو شادیاں کرنے والے ہیں ان کا سلیکشن وہ صحیح طور پہ کریں۔ شادی میں جو پہلا پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پہ سلیکشن کرنا چاہیے وہ ہے ایمان۔ تو ایمان دیکھ کے شادی کیجئے، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ جو لوگ خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں تو خوبصورتی تباہ ہونے والی ہے۔ جو لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں تو دولت بھی ختم ہونے والی ہے، یہاں ہی رہنے والی ہے، اور ساتھ میں کچھ نہیں جائے گا، اس لیے جائے گا صرف ایمان۔ یہ ہے شادی اور خاندانی نظام کی حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ اب اپنی شادیاں اور اپنے خاندانی نظام اسی پوائنٹ پر صحیح کریں۔ وہ پوائنٹ نمبر 7، سورہ حج آیت نمبر 78 ہوا سماکم مسلمین من قبل و فی ھذا، کہ اللہ نے آپ کا نام مسلمین رکھا ہے اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی۔ تو اپنے آپ کو صرف مسلمین کہیں، باقی جو بھی مسلکی نام ہے، شافعی، حنفی، مالکی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث، اور جتنے بھی نام دیے گئے ہیں ان سب سے بائیکاٹ کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، صحیح بخاری کی صحیح حدیث نمبر ہے 7084 7084 7084، بہت لمبی حدیث ہے، اسکرین پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سب احادیث اور قرآن کی آیتیں اسکرین پہ چل رہی ہے، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یا آپ ہولڈ کر کے زوم کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وَتَلْزَمُوا جماعت المسلمین و امام، کہ آپ جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ اور اس کے امام کے ساتھ چمٹے رہو۔ تو ایسی جماعت المسلمین ہونی چاہیے جو اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتی ہو، یا اس کے لیے اویئرنیس دیتی ہو، یا اس کے اوپر کتابیں لکھتے ہو، اس پہ خطبات کرتے ہو، اور ان کی مسجد اور مدرسوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہو، اور وہ ویڈیو بنا کر جو ہے لوگوں کو آگاہی دیتے ہو کہ وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جماعت مسلمین کے ساتھ آپ ضم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی جماعت المسلمین اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے بلکہ اس کا انکار کرتی ہے، تو ایسے جماعت المسلمین کے ساتھ بھی آپ کو شامل نہیں ہونا ہے۔ آپ اپنے آپ کو صرف مسلمین بولیں اور پرسکون طور پہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور کوشش کریں کہ ایسی جماعت بنے، ایسا مسلح بنائیں اپنے گھر میں بازو میں جو صرف اپنے آپ کو مسلمین کہیں، اور کوشش کریں کہ وہ جماعت مسلمین ایسی جماعت مسلمین بنائیں جو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، باقی سب سے بائیکاٹ کریں۔ اب پوائنٹ نمبر 9 ہے 9، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3416 3416، 3664 3664، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 174۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں فرمایا ہے کہ جو بھی اسلامی خدمت کے عوض میں دنیائی فائدہ یا مال کمائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو کبھی پاک نہیں کرے گا، جنت کی خوشبو کبھی سونگھ نہیں سکتا۔ تو جو مدرسے کے استاد جو آن لائن پڑھاتے ہیں، جو گھر گھر جا کے پڑھاتے ہیں، جو مسجد کے اندر جو ہے اذان دیتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں، اسلام کی کوئی خدمت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی دنیائی فائدہ اٹھاتے ہیں، سیلری لیتے ہیں یا فیس لیتے ہیں یا تنخواہ لیتے ہیں، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اسی لیے ایسے شخص سے تعلیم بھی مت حاصل کرو، اور ایسے شخص سے جو ہے کہ پیچھے نماز بھی مت پڑھو، اور ایسے شخص کو اپنا امام بھی مت بناؤ۔
اس سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے پڑھیں، اکیلے کوشش کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اکیلی عبادت کریں بنسبت ان جہنمیوں کو فالو کرنے سے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین نظام پیدا کریں جس کے اندر آپ خود غرض نہ ہو، پیسے لے کے کوئی چیز اسلام کی خدمت میں شامل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم بار بار یہ فرما رہے ہیں، یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف ویڈیو سن کر اور دیکھ کے نہیں ہوگا، آپ کو قرآن حدیث کھول کے اس کو چیک کرنا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو کانفیڈنس پیدا ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 10، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3175 اور 3177، 3177 اور 3175۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ تن من دھن کے ساتھ ہر ایک جوان و بوڑھا اور خواتین و حضرات، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے امیر المومنین ہو، چاہے امام کعبہ ہو یا امام مسجد ہو یا حافظ قرآن ہو یا شیخ الحدیث ہو، ہر ایک میدان جنگ میں تن من دھن کے ساتھ بنفس نفیس حاضر ہو جائے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، جہاد فی القتال کرنے کے لیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اور خلفاء راشدین نے بنفس نفیس جو ہے میدان جنگ میں حصہ لیا۔ اب پوائنٹ نمبر 11 ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3992، 3992۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ میں 73 گروہ نکلیں گے، 72 گروہ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی گروہ جنت میں جائے گا جس کا نام ہے الجماع، یعنی جماعت المسلمین، یعنی مسلمین کا گروہ جو ہے وہی جہنم سے بچے گا، جنت میں جائے گا، اور باقی 72 گروہ جتنے بھی ہے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث اور جتنے بھی مسلک و مسائق اور جتنا بھی نظام ہے، اس سب کے سب جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو صرف مسلمین کے اور مسلمین کی جماعت میں شامل ہو جائے، باقی اس مسلکوں کے جھنجھٹوں سے آپ الگ ہو جائیں۔ آج آپ زندہ ہے تو اپنے آپ کو درست کر لیں، موت کے بعد کوئی موقع نہیں ملنے والا، سب موقع ختم ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 12، یہ جتنی باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ سب کے سب قرآن و حدیث سے لی گئی ہے، اور اس کی اسکرین شاٹ ہم نے اس ویڈیو میں ڈالے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تقریباً مختلف زبانوں میں ہم نے یہ ویڈیوز کے اسکرین شاٹ ڈالے ہیں، جس میں عربی زبان، اردو، انگلش، ہندی اور رومن اردو کے اندر بھی ہم نے اسکرین شاٹ ڈالے ہوئے ہیں، سب کے سب۔ جس کو جو زبان سمجھتی ہے وہ اس ویڈیو کے اسکرین کو ہولڈ کرے، اس کو زوم کرے اور پڑھ بھی سکتے ہیں، یا ہولڈ کر کے اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ قرآن و حدیث کھول کر اس اسکرین شاٹ کو ریفرنس کے مطابق مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو گارنٹی ہو جائے کہ آپ جو کچھ بھی اس ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں اس کی آپ کو جو ہے گارنٹی ہو، ٹھیک ہے نا۔ گارنٹی کے بغیر جو آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، آپ مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ قرآن حدیث کھول کے وہ حدیث کو نہیں نکالیں گے اور دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، جو زبان آپ کو سمجھتی ہے، اور جو زبان بھی سمجھتی ہے اس کے سامنے عربی ٹیکسٹ بھی آپ رکھیں۔ جب عربی ٹیکسٹ آپ رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا جو ترجمہ کرنے والا جو ٹرانسلیٹر ہے، جو بھی قرآن آپ نے لیا ہے وہ صحیح ٹرانسلیٹ کیا ہوا بھی کہ نہیں، کیونکہ ٹرانسلیٹ بھی غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے
صحیح ٹرانسلیٹ عربی زبان کو سامنے رکھ کے ہی کرے، عربی ٹیکسٹ رکھ کے سامنے، کیونکہ جو معنی والے قرآن ہے اس میں غلطیاں ہیں۔ عربی زبان کی جو قرآن ہے اسی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اور جو ترجمے کیے ہیں مختلف زبانوں میں اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے، اور نہ حدیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کی ہم نے حفاظت کی ہوئی ہے جو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو عربی زبان جو ہے اس کو ضرور آپ فالو کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ ہاں یہ ترجمہ صحیح کیا یا غلط کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ بہت سے ترجمے غلط ہیں، جیسے جماعت المسلمین ہے تو لوگوں نے ترجمہ کیا مسلمانوں کی جماعت، تو یہ غلط ترجمہ ہے۔ جماعت المسلمین کا ترجمہ جماعت المسلمین ہی ہوگا، مسلمانوں کی جماعت یہ ترجمہ غلط ہے۔ اور مسلمین جہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان، یہ مسلمان بھی غلط ہے، مسلمان کوئی عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا نام جو ہے صرف مسلم ہے جو عربی لفظ ہے، اور جمع اس کی جو ہے مسلمین ہے، اور جماعت المسلمین یہ عربی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے قرآن میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن حدیث اللہ کے رسول نے مسلمین اور جماعت المسلمین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہی لفظ ہم کو استعمال کرنا ہے۔ باقی جتنے غلط ترجمے کیے اس سے بچا جائے۔ ہم دوبارہ آپ کو فرما رہے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 12 جو ہے وہ اسکرین شاٹ دیے گئے ہیں، اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، اور 13 نمبر پہ جو ہے مختلف زبانوں کے اندر جو ہے اسکرین شاٹ دی گئے، جو زبان بھی آپ کو سمجھتی ہے وہ آپ اسکرین شاٹ آپ کے پاس محفوظ رکھیں تاکہ آپ کو مطالعہ کرنے میں آسانی ہو۔ اب رہے گئی بات پوائنٹ نمبر 14۔ یہ ویڈیو ہم نے بہت ہی غور و فکر کرنے کے بعد، بہت ہی مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور آپ کو دنیا اور آخرت میں پچھتاوا نہیں ہوگا انشاءاللہ، آمین۔ ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ یہ ویڈیو نمبر 2، رائٹ اینڈ رانگ، صحیح و غلط، مکمل دیکھیں، بار بار دیکھیں، سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں تاکہ آپ بھی اپنی زندگی سنوار لیں اور دوسروں کی زندگی بھی سنوارنے کا فائدہ اور ثواب دارین حاصل کریں انشاءاللہ، آمین۔ پوائنٹ نمبر 15 ہم دوبارہ فرما رہے ہیں، خاندانی نظام، شادی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ خاندانی نظام کیسے کرنا چاہیے، شادی کیسے کرنی چاہیے، اس پہ ضرور غور کیجیے اور اپنی شادی اور اپنے خاندان کو درست کریں، اور اسی سے جو ہے گاؤں، شہر اور ملک اور قومیں بنتی ہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 16، دولت کا حصول۔ دولت کا حصول جو ہے قرآن حدیث کے مطابق ایمانداری سے کریں۔ اللہ نے جو کچھ سال بھر میں آپ کے لیے دولت لکھی ہے وہ آپ کو سال بھر میں ملے گی، آپ گھبرائیں نہیں۔ کسی دن آپ کو نفع کم ملے گا، کسی دن آپ کو زیادہ ملے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آزمائش ہے، آتی جاتی رہتی ہے، لیکن سال بھر میں جو کچھ بھی اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ تو آپ بے فکر رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں لیکن نا امید نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مشکلات، بیماریاں، غریبیاں، یہ سب آنی جانی چیزیں، یہ بدلتے رہتے حالات، آزمائشیں ہوتی ہے، کبھی جو ہے اللہ کی طرف سے سزا بھی ہوتی ہے، تو سزا بھی رہے گی دنیا میں، تب بھی آپ آخرت میں سرخرو ہو جائے گے تاکہ آپ کی گناہیں جو ہے دھل جائے گی۔ اگر بیمار بھی ہے تو آپ کی بیماریوں سے آپ کی گناہیں جو ہے دھل جاتی ہے، اور آزمائش ہیں تو بھی آپ کو سبق ملتا ہے کہ آئندہ جو ہے غلطی نہ کریں۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ہے، اور جو نہیں دیا ہے اس پہ صبر کرے، انشاءاللہ آئندہ دے گا وہ، اور اگر دنیا میں نہیں ملتی ہے تو آخرت میں ملے گی، اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر بھی آپ کو آخرت میں ملے گا،
اگر دنیا میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا رائے گا نہیں جائے گی، آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں طرف اللہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے۔ اور کچھ چیزیں دنیا میں نہیں ملتی ہے جو آپ مانگتے ہیں، تو آخرت میں اس کے بدلے میں بہت کچھ جنت میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بے فکر رہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ملے گا یہاں چھوڑ کے ہی جانا ہے، اور نیکیاں ہی آپ کے ساتھ کام آئے گی۔ 17 پوائنٹ نمبر 17، یہ آخری پوائنٹ ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چینل یوٹیوب چینل @جماعت المسلمین نہیں ہے، بلکہ یہ @مسلمین ہے، کیونکہ ہم نے مسلمین اس لیے رکھا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی جماعت المسلمین خلافت قائم کرنے کے لیے جہاد فی القتال نہیں کر رہی ہے، اس لیے جب تک بھی ایسی جماعت پیدا نہیں ہوتی ہے جو خلافت قائم کرے، اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمین کہیں، اپنی عبادتیں اکیلے میں رکھیں، اپنی نمازیں جو ہے گھروں میں پڑھیں، تاکہ آپ کو مکمل ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ جہنمیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ اکیلے میں نماز پڑھ کے مکمل فائدہ اٹھائیں۔ تو اس روئے زمین پر کوئی بھی جماعت المسلمین اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کا انکار کر رہی ہے۔ تو جو بھی قرآن حدیث کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، کافر مطلب انکار کرنے والا۔ تو جہاد فی القتال کا جو انکاری ہے وہ جہاد فی القتال کا کافر ہے، اور جہاد فی القتال قرآن و حدیث میں فرمایا ہے، اس لیے وہ قرآن و حدیث کا بھی انکاری ہے، یعنی قرآن و حدیث کا بھی وہ کافر ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 7084 صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جماعت المسلمین نہیں ملتی ہے، یعنی صحیح جماعت المسلمین نہیں مل رہی ہے، تو آپ جنگل میں جاؤ، اکیلے عبادت کرو اور انتظار کرو یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، مگر آپ کسی بھی جماعت میں شامل نہ ہو جو صحیح جماعت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو خلافت قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہو، ایسی جماعت میں شامل نہ ہو۔ تو یہ یوٹیوب چینل @مسلمین، یہ چینل کوئی مانیٹائز نہیں ہے، نہ ہم اس سے کوئی دولت یا پیسہ کماتے ہیں، نہ آپ سے کوئی مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، ثواب دارین کے لیے، کہ آپ کو یہ ثواب ملے، ہمیں بھی ثواب ملے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حدیثیں اور یہ جو ویڈیو ہے آپ کے سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہو، لیکن آپ کسی کو شیئر کریں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، آگے بڑھائیں گے، تو ہو سکتا ہے جس کو آپ شیئر کر رہے ہیں اس کے بعد سمجھ میں آ جائے اور وہ صراط المستقیم پہ چلے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں، اس کے طفیل میں آپ کو ہدایت دے دے، اور آپ بھی صراط المستقیم پہ چلیں، اپنے آپ کو مسلمین بولیں، اور قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اسلامی زندگی گزارے اور دنیا اور آخرت سنواریں۔ اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بار بار دیکھنا ہوگا، اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ کو ویو چاہیے یا آپ کے کوئی لائکنگ چاہیے یا کمنٹس، اس سے ہم کوئی لالچ نہیں رکھتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ ہم یوٹیوب سے یا میڈیا سے یا اسلامی خدمت کے عوض میں کوئی بھی دنیائی مال و فائدہ اٹھانے کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث بھی کہتی ہے کہ وہ جہنمی ہے جو اسلامی خدمت کے عوض میں دنیائی فائدہ اٹھاتا ہو۔ تو ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ یہ مونیٹائز ہے اور نہ ہم مونیٹائز کریں گے، نہ آپ سے کوئی پیسے مانگتے ہیں، نہ اس سے کوئی پیسے چاہتے ہیں۔ ہم صرف ریکویسٹ اسی لیے کر رہے ہیں، شیئر کرنے کے لیے، سبسکرائب کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور یہ جو ہے کافی لوگوں تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو آپ خود پہلے سنیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو ذہن نشین کریں، پھر اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں لوگوں کو سنائیں، ان کو شیئر کریں، بتائیں، اس کے بعد اپنے پڑوس میں، پھر آپ کے محلے میں، آپ کی جو مسجد قریب میں جتنی بھی ہے، جتنے مسلک کی ہے، ان سب میں جا کر ان اماموں کو، ان مسجد استاد کو، اور وہ جو اسلامی خدمت کرتے ہیں ان سب کو شیئر کریں، اور ان کو کہے کہ اس ویڈیو کا جواب دیں، اس میں جو حدیثیں بیان کی ہے کیا اس کے مطابق آپ چلتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو مسلمین بولتے ہیں؟ کیا آپ جو اسلامی خدمت کی عوض میں پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ اگر لیتے ہیں تو حرام
خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم امام ہیں، ہم استاد ہیں، ہم خلیفہ ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یوتوں ہیں، ہم جو ہے شیخ الحدیث ہے، حافظ قرآن ہے، تم کچھ بھی نہیں ہے، تم جہنمی ہیں، یہ آپ کہہ دو، کیونکہ آپ کے پاس ویڈیو آ چکی ہے، قرآن حدیث کے اسکرین شاٹس بھی آ گئے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ مطالعہ کریں، آپ اپنے اندر پہلے کانفیڈنس پیدا کریں کہ ہاں، میں نے جتنی بھی یہ قرآن حدیث جو اس میں بیان کی گئی ہے، یہ میں نے قرآن حدیث کھول کے دیکھا ہے، اس کی عربی ٹیکسٹ بھی دیکھی ہے، اس کی اردو ترجمے بھی چیک کیے، اور یہ بالکل صحیح ویڈیو ہے، تبھی آپ گارنٹی کے ساتھ چھاتی ٹھوک کر جو ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کسی کو بھی صحیح بات بتا سکتی ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، جلد بازی اور عجلت میں اور ایموشنل کام نہ کریں، اپنے آپ کو پہلے کانفیڈنس لائیں، اپنے آپ کو صحیح کریں پہلے، پھر اپنی بیوی بچوں بھائی بہنوں ماں باپ کو رشتہ دار کو پڑوسیوں کو خاندان میں اور آگے جو ہے اماموں کو بیٹھ کر مسجد میں آپ مناظرہ کر سکتے ہیں اور باقاعدہ قرآن حدیث کھول کھول کے ان کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہماری زندگی کا پورا نچوڑ ہے۔ اگر ایک ہی اس ویڈیو پہ آپ کام کریں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے